خراب ترین معاشرہ تھا، وہ معاشرہ جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اس معاشرے کی حالت بہت ہی خراب تھی۔ لیکن اگر ہم اس معاشرے کو پڑھ کر پھر اپنے معاشرے کو اس پر کمپیئر کریں، یعنی ہم تقابلہ کریں اس معاشرے کا اور اپنے معاشرے کا، جہاں تک میرا مطالعہ ہے کہ آج کا معاشرہ اس سے بھی بدتر معاشرہ ہے۔ تو پچھلے خطبے میں ہم نے پڑھا تھا طاغوت کے بارے میں، اور آج طاغوت کے بارے میں ایک روایت، ایک فتویٰ امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کا ہم کوٹ کریں گے اور آگے چلیں گے کہ یہ طاغوت کیا ہے۔ قال ابن جوزی رحمہ اللہ الطاغوت کل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او متاع، ہر وہ چیز، طاغوت ہر وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان حد سے تجاوز کرے، تجاوز کر جائے، خواہ عبادت میں، خواہ تابعہ داری میں، خواہ اطاعت میں۔ یہ تھی تشریح امام ابن جوزی رحمہ اللہ کی کہ طاغوت کس سے کہتے ہیں۔ یعنی اگر ہم عام زبان میں طاغوت کی تعریف کریں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے، جس سے دعا مانگی جائے وہ طاغوت ہے۔ اور پچھلے خطبے میں ہم نے حضرت نوح علیہ السلام اور کنعان کا واقعہ ذکر کیا تھا، اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آزر کا مکالمہ دیکھ لیجیے۔ آزر باپ ہے اور ابراہیم بیٹا ہے۔ آزر شرک کرتا ہے، ابراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت دیتا ہے اور اس پر خود بھی عمل کرتا ہے۔ اپنے ابا سے کہا، اے میرے ابا، آپ کیوں ان کی پوجا کرتے ہو، ان معبودوں کی جو آپ نے خود بنائے؟ آزر کہتے ہیں بت گر کو، جو بت بناتا ہوں، وہ خود بت بناتا تھا۔ کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ وہ خود بت بناتا تھا پھر بیچتا تھا، معبود بنا کر پھر بیچتا تھا، اور خود بھی ان کی عبادت کرتا تھا اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیتا تھا۔ اور اس کے اپوزٹ اگینسٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے خلیل علیہ السلام توحید کی دعوت دیتے تھے اور معبودان باطل سے کفر کرنے کا حکم دیتے تھے، ان کو چھوڑنے کا حکم دیتے تھے، ان کو ترک کرنے کا حکم دیتے تھے۔ تو یہ مکالمہ جب ہوا، اے میرے ابا، خود اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے معبودوں کی تو پوجا کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، جو نہ ایک آیت میں آیا جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ بول سکتے ہیں اور نہ کھا سکتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا نے ابراہیم کو بتایا، آپ اس چیز سے توبہ کر لو جو آپ بول رہے ہیں، نہیں تو میں آپ کو سزا دوں گا۔ او حرقتا، آپ کو سخت سزا دی جائے گی، اور وہاں مجھے پھر بیٹے کا لحاظ نہیں رہے گا، کیونکہ آپ ہمارے معبودوں کو چیلنج کر رہے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت دی تو ان کا ابا ان سے ناراض ہوا۔ تو ایک دن کیا ہوا، اس قوم کے اندر ایک بڑا دن ہوتا تھا، میلہ لگتا تھا،
یہ سارے میلے میں چلے گئے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اگلے 13 جولائی کو، جس پر ہم عمل کریں گے قربانی کی صورت میں، تھوڑی سی حج پر بھی ہم روشنی ڈالیں گے، قربانی پر بھی ہم روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ۔ ایک جمعہ بھی اور ہے اگلے جمعہ میں، تو اس قربانی کی کیا فضیلت ہے، کتنی فضیلت ہے، اور حج کرنے کی فضیلت کیا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے میں اس کو بتائیں گے۔ اور حج میں پوری کائنات کے لوگ جو کعبہ میں جمع ہو کر توحید کا اعلان کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی ساجی نہیں، تیری قدرت کے اندر کوئی شرکت نہیں، نہ ہم برداشت کر سکتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا آپ بھی چلو اس میلے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا انا سقیم، میں آپ کے اس عمل سے بیمار ہوں، میں نہیں جاؤں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلاہڑا لیا اور سب معبودوں کا برا حال کر دیا، ستیہ ناش کر دیا، اور کلاہڑا اٹھا کر بڑے معبود کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب قوم آئی، واپس آئی، میلہ ختم ہوا، اے لوگو یہ دیکھو ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا ہوا، یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے ایسا کیا، یہ حرکت کس نے کی؟ تو سب لوگوں نے یک زبان یہ کہا کہ ایک جوان ہے فتح، اس کا نام ہے ابراہیم، لگتا ہے یہ اسی کی چال اسی نے کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ دیکھیے توحید کی کیا اہمیت ہے، اور جب آدمی توحید پر جم جاتا ہے پھر کتنی مصیبتیں اس کو آ جائیں، کتنی پریشانیاں آ جائیں، اللہ رب العالمین اس کی مدد کرتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یہ پوری طرح اس توحید پر جم جائے، اس پر استقامت اختیار کر لے۔ کس توحید پر؟ جس توحید کی دعوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال دی، اور حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دیے اس توحید کے بارے میں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت تو نے کی ہے؟ انہوں نے بتایا، جواب دیا بلکہ اس بڑے والے سے پوچھو جس کے کندھے پر یہ کلاڑا ہے، اس بڑے والے سے پوچھو ان کی یہ حالت کس نے بنائی۔ تو وہ شرم کے مارے اپنے کندھے جھکا کر، اے ابراہیم آپ کو پتہ یہ بول نہیں سکتے، یہ دیکھ نہیں سکتے، یہ مدد نہیں کر سکتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت شروع ہوگی توحید کی۔ ارے بھائی آپ ان کی عبادت کرتے ہو جو سنتے ہی نہیں ہیں، جو بول بھی نہیں سکتے، جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، وہ تمہارا دفاع کیا کریں گے؟ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ تم عوام کی حفاظت کیا کرے گا؟ بھائی آپ اس بڑے والے سے پوچھو یہ ان کے ساتھ کس نے یہ حرکت کی ہے، یہ آپ کو بتائے گا۔ اے ابراہیم آپ جانتے یہ بول نہیں سکتا ہے، اچھا آپ کے خدا ایسے ہیں جو بول ہی نہیں سکتے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک سزا تجویز کی گئی، اے کائنات کے لوگوں آؤ جمع ہو جاؤ، ابراہیم کو جلا دو، آگ میں ڈال دو، اگر آپ اپنے معبودوں کی مدد کرنا چاہتے ہو۔
پتہ چلا کہ جو مدد کے محتاج ہوں، جو مدد کے محتاج ہوں وہ معبود نہیں ہو سکتا، جو کھاتا ہو وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ معبود تو وہ ہوتا ہے جو انسان کی مدد کرتا ہے، عوام کی مدد کرتا ہے، انسانوں کی مدد کرتا ہے۔ جب وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتا تو وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لکڑیاں جمع کی گئی، مختلف تفسیروں میں مختلف روایات آئی ہیں، بہت عرصہ تک لکڑیاں جمع کرتے رہے۔ اتنا لکڑیوں کا ڈھیر جمع ہو گیا، جب آگ جلائی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اس آگ میں دھکیلنے کے لیے وہ زیادہ اونچا ہو گیا، انہوں نے ایک منجنیق بنائی۔ منجنیق ہوتی ہے کہ ایک لکڑی کو فکس کر لیا، اس کے کنارے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھا گیا، کنارے پر رکھا گیا، تو بہت سارے آدمیوں نے اس لکڑی کو کھینچا جیسے گلیل کی طرح، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں دھکیلا گیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، اے ابراہیم آپ حکم دیجئے، میں اس کو پر مار کر پوری آگ کو برباد ختم کر دوں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا پتا ہے وہاں پر کیا کہا اس فرشتے سے؟ کیا میرا رب جس نے مجھے پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا، وہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ بولا ہاں وہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو ہر پیر آپ پر نظر ہے اس کی۔ بولا پھر آپ کی ضرورت نہیں، حسبنا اللہ نعم الوکیل، میرا کارساز اللہ کافی ہے، پھر آپ کی ضرورت نہیں۔ مختلف فرشتے، پانی کا فرشتہ، بارش کا فرشتہ یا ہوا کا فرشتہ، وہ بھی آئے، ان سے بھی یہی جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا۔ اب آگ کی خاصیت ہے جلانا، یہ فطرت ہے۔ اگر ہم آگ میں ہاتھ ڈالیں گے یہ بچے گا کہ جل جائے گا؟ جل جائے گا، یہ فطرت ہے، آگ کی فطرت ہے جلانا۔ پانی کی فطرت ہے ٹھنڈا کرنا۔ آگ کو کون چیز ختم کر سکتی ہے؟ پانی۔ پانی کے بغیر کوئی بھی چیز اس پر ڈال دو، آپ لکڑیاں زور زور سے مارو وہ پھر بڑکے گی، لیکن جیسے ہی پانی آپ ڈالو گے پانی، وہ جو آگ جو ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اب جب آگ اتنا بڑا ڈھیر تھا، اس کو جلنے بھی 2-3 دن کتنا لگا، اس کے بعد یہ چلے گئے اس ڈھیر کو، اس سوئے کو ہٹانے کے لیے کہ ہم دیکھیں ابراہیم کی کیا حالت بنی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، وہ بالکل محفوظ اس آگ کے اندر، اس راکھ کے اندر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے کپڑے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، ان کے بدن کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا آگ کو، یا نار کونی بردم والسلام علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی ٹھنڈی بھی نہیں ہونا کہ سردی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈ لگ جائے گی، نہیں، باہر سے تو جل، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام، آگ تو میری مخلوق ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی میری مخلوق ہے، اور وہ میرا پیغمبر ہے، میرا خلیل ہے، اس کے جسم کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اتنی ٹھنڈی بھی نہیں ہونا کہ سردی لگ جائے، نہیں، آپ سلامتی بن جا، اے آگ تو سلامتی بن جا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی اور اس پر استقامت کی، تو اس کے بدلے میں، اس کی سزا میں باطلوں نے اس کو سزا دی، لیکن اللہ رب العالمین نے اس سزا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے رحمت بنا دیا۔ کچھ مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو لکڑی ڈالی گئی تھی اس قسم کے پھول اس آگ سے نکلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نقصان نہیں پہنچا سکی۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔
لیکن شرط یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح توحید پر ایمان پر جم جاؤ. استقامت جب آپ اختیار کرو گے آپ کا ایمان جب نہیں ڈگمگائے گا اللہ کی مدد آپ کے وہاں آئے گی, یقیناً آئے گی, آج بھی آئے گی, قیامت تک جو بھی ایمان پر استقامت اختیار کر لیں گے ان کے لیے وہ مدد ضرور آئے گی. یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آزر کا مکالمہ. اب باپ مشرک ہے اور بیٹا توحید پیغمبر ہے, اللہ کا خلیل ہے. اب اس نے اپنے باپ کو یہ تو نہیں کہا او مشرکہ, یہ ادب کے خلاف ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نرمی اختیار کی, نرمی کا طریقہ اختیار کیا. یا ابتی یا ابتی. جب بھی کوئی اچھا حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا کو جب بھی دین کی دعوت دیتے یا ابتی یا ابتی. اور یہ ادا اللہ رب العالمین کو ایسی پسند آئی کہ قرآن کی زینت بنا دی. قیامت تک مسلمان جب اس سورت کو پڑھتے رہیں گے وہ یہ دہراتے رہیں گے یا ابتی یا ابتی. اور یہ ہمیں تعلیم ہے اس کے اندر کہ اگر آپ کا باپ دین سے دور ہو, وہ شرک کرتا ہو, وہ بدعات کے اندر ملوث ہو, آپ کو اس کو حقارت کرنے کی اجازت نہیں. یہ ادب کے خلاف ہے. آپ پورے کیجئے اپنے حقوق جو آپ پر اس کے حقوق ہیں اپنے والدین کے, اگرچہ وہ دین کے خلاف, اگرچہ وہ مشرک ہیں, لیکن جب دین کا وقت آئے, دین پر عمل کرنے کا وقت آئے, وہاں باپ کی نہیں چلے گی, وہاں اللہ کے قانون پر عمل ہوگا, اللہ کے احکامات پر عمل ہوگا. کیونکہ اطاعت جو ہے وہ معروف کے اندر ہے, منکر کے اندر اطاعت حرام ہے. جو اچھا حکم آپ کا والدین دیں گے, چاہے آپ اگرچہ وہ مشرک ہیں, اچھا حکم دیں گے اس پر عمل کر لو, ماں باپ سے محبت کر لو, ان کا کھانا کھلانا, ان کا ادب کرنا, احترام کرنا, ان کی عزت کرنا, ان کے کپڑے, ہر چیز جو آپ پر فرض ہے وہ آپ کو برابر کرنی ہے اگرچہ وہ مشرک ہے. لیکن دین کے معاملے میں پہلے اللہ کا حق, اس کے بعد والدین کا حق. والدین کے کا حق جو ہے اللہ کے حق پر غالب نہیں ہے, بلکہ والدین کے حق پر اللہ کا حق غالب ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت یونس علیہ السلام. حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو دعوت دی, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, قوم نے انکار کر دیا, نہیں مانتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ نفس ساتھ رکھا, یہ پیٹ جو ہے نا یہ بڑے بڑے پاپ کرواتا, بڑے بڑے گناہ کرواتا ہے. ہم نے دنیا کو آخرت پر غالب کر لیا. دنیا ہماری آخرت پر غالب آ چکی ہے, بلکہ مسلمان کو کیا ہونا چاہیے, آخرت دنیا پر غالب ہونی چاہیے. صحابہ کی دنیا پر جو آخرت غالب تھی, آخرت کا غلبہ تھا. اسلام نے یہ نہیں بتایا آپ دنیا کو چھوڑ کر ترک کر لو, جاؤ بیٹھو پہاڑوں پر یا غاروں کے اندر چھپ کر عبادت کرو. نہیں, لا ربانیت فی الاسلام, اسلام کے اندر ربانیت نہیں ہے. درویشی, چلے کاٹنا, اندر بیٹھنا, چھپ کر بیٹھنا, غاروں میں عبادت کرنا اسلام کے اندر نہیں ہے. بلکہ اسلام میں معاشرے میں رہ کر سوشل ورک کر کے اللہ کو یاد رکھنا ہے, اللہ کی عبادت کرنی ہے, اللہ کی توحید کا اعلان کرنا ہے, اور وقت کا پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے. یہ تعلیم دی گئی ہے. اس معاشرے میں رہ کر استاد ہے, اس کے لیے بھی آزمائش ہے. جب یہ کرسی ملتی ہے نا, یہ کرسی آزمائش ہے. کسی کو کرسی دے کر آزماتا ہے اللہ رب العالمین, اور کسی سے کرسی چھین کر آزماتا ہے. دونوں صورتوں میں اللہ کی آزمائش ہوتی ہے. جب کرسی ملی, کیا اس نے غریب عوام کا خیال رکھا کہ نہیں؟ آزمائش ہے. اور اگر خیال نہیں رکھا پھر چھین بھی جاتی ہے, اس کو کان بھی کھینچے جاتے ہیں. وہ بھی آزمائش ہے. کیا آپ جب اس کو مصیبت آئی, کیا اس صورت میں اس کو میں یاد ہوں, اگر ایک فرما بردار بادشاہ ہے یا کسی پوسٹ پر بہت بڑا آفیسر ہے,
جب یہ کرسی پر تھا یہ انصاف کرتا رہا، عدل کرتا رہا. اب اللہ رب العالمین دیکھتا ہے کہ میں اس کو یہ کرسی چھین کر دیکھتا ہوں کیا یہ اس اپنے وعدے پر کاربند رہتا ہے کہ نہیں. اور جب چھن جانے کے بعد یہ اللہ کی فرمان برداری کرتا ہے، کیونکہ مسلمان ہر صورت کے اندر اللہ کو راضی کرتا ہے، چاہے خوشی ہو یا غم ہو، ہر صورت کے اندر اس کے دل میں، اس کے زبان پر اللہ کی رضا ہوتی ہے. یہ ذکر کرتا رہتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے. ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین. حمد کا معنی کیا ہے؟ الحمد، کیوں ہم حمد کرتے ہیں رب العالمین کا؟ اس کو اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ ایک جہاز ہے، اس میں سواریاں بیٹھی ہیں، جہاز میں کوئی خرابی آ گئی. اب جو جہاز کا کپتان ہے اس نے اعلان کر دیا بھائی اپنا پیراشوٹ کھولو اور کود جاؤ، کچھ ہی دیر میں جہاز کریش ہونے والا ہے، اپنی جانیں بچا لو. اب سب کود گئے. ایک آدمی کود گیا اور جب کوئی کہیں گرا، کوئی کہیں اتر گیا، کوئی کہیں اتر گیا، کوئی گاؤں میں، کوئی دیہات میں، کوئی پہاڑ پر، کہیں پہ. ایک آدمی ایسی جگہ پر اس کا وہ پیراشوٹ اترا جہاں پر کوئی بھی انسان نہیں، پانی نہیں، کھانا نہیں، پینا نہیں، کوئی بھی چیز نہیں. اب یہ گھبراہٹ آ گئی اس کو. انسان کو گھبراہٹ ہوتی ہے ایسی صورت میں، تو بہت گھبراہٹ ہوگی. ارے بھائی ہوا سے مرنے سے، گرنے سے، جہاز کریش ہونے سے تو اس سے تو بچ گیا میں، لیکن اب کیسے بچوں گا؟ نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ کوئی انسانی ضروریات ہے، میں کیسے زندہ رہوں گا؟ اب اسی گھبراہٹ میں اس کو نیند آ گئی. نیند آ گئی اس آدمی کو اور یہ سو گیا. سونے کے بعد جب اٹھتا ہے، یہ سامنے ایک دیکھتا ہے، ایک خیمہ لگا ہوا ہے، اس پر ٹیبل سجایا ہوا ہے، طرح طرح کی نعمتیں اس ٹیبل پر ہیں. تو یہ کتنا خوش ہو جائے گا؟ یہ پہلے کھائے گا نہیں، ان نعمتوں کو پہلے یہ کھائے گا نہیں جب تک کہ یہ معلوم نہ کر لے کہ یہ نعمتیں رکھنے والا کون ہے. جب تک کہ یہ معلوم نہ کر لے یہ نعمتیں یہاں پر ٹیبل پر سجانے والا، خیمہ لگانے والا، یہاں تک پہنچانے والا یہ کون ہے، پہلے میں اس کا معلوم کر لوں یہ کون، تاکہ میں اس کا شکریہ ادا کروں. یہی مثال ہے اس دنیا میں. اللہ رب العالمین نے طرح طرح کی نعمتیں اس انسان کے لیے اس زمین پر رکھ دی اور خود چھپ گیا، خود پردے کے پیچھے ہو گیا.